السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کامل خیر و عافیت کے ساتھ اتباع نبوی کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ آج ہم جس عام پہلو کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں وہ ہے قربانی میں عقیقے کو شامل کرنا۔ یہ بڑا عام سوال ہے اور اہم مسئلہ ہے، ہمارے ہاں اکثر پیش آتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا جانور جب خریدا جائے اس کے اندر عقیقے کا کوئی نہ کوئی حصہ باقی رکھا ہو تو وہ اس کو شامل کر لیا جائے۔ اس حوالے سے صحیح بات کیا ہے، قرآن و سنت کی دعوت کیا ہے اور ہمارے ہاں آج کے لوگوں کی دعوت کیا ہے، دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ ہمارا یہ بیان آخر تک سنیں تاکہ آپ کو صحیح بات قرآن و سنت کی دلیل کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ آپ پر یہ بات واضح ہو سکے کہ اصل بات مسئلہ کیا ہے اور ہمارے ہاں مولویوں کی یا دیگر لوگوں کی آراء کیا ہے۔ لیجئے ذرا آپ سماعت کیجئے اور اس کے بعد ہم اس کا جائزہ پیش کریں گے۔ عقیقے میں بڑے جانور سے حصے بنانا، مثلا 3 بیٹے اور 1 بیٹی کو 7 حصے کر دیے جائیں، سہیل صاحب بالکل جائز ہے۔ 7 حصے ہو گئے، 3 بیٹے ہوئے نا تو 2 حصہ بیٹے کی طرف سے 6 ہو گئے، 1 بیٹی کا ہو گیا، 7 حصے ہو گئے، بالکل جائز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بچی کے لیے 1 اور لڑکے کے لیے 2 جانور ذبح کیے جائیں گے، تو اس حساب سے یہ ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ قربان کے 5 حصے ہو جائیں، 2 حصے ڈال دیے عقیقے کے، 6 حصے قربان کے ہو گئے، 1 عقیقہ کا ہو گیا، یا 6 حصے 3 بیٹوں کے عقیقے میں ہو گئے، 1 حصہ کسی آدمی نے اپنی قربانی کا، یہ سب صورتیں جائز ہیں، مگر 7 حصوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے سماعت کیا ہے، یہ مفتی سعید خان صاحب ہیں اور یہ وہی صاحب ہیں جو عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھانے والے ہیں۔ ان کا تعارف کبھی بھی نہ بھولنا کہ انہوں نے بشرا بی بی کا نکاح پڑھایا تھا، عمران خان کا نکاح پڑھایا تھا اور پڑھایا بھی عدت کے اندر تھا، اور پھر عدت کے بعد دوبارہ پھر پڑھایا تھا، پھر 5 سال کے بعد اس کو عدالت میں بیان حلفی بھی جمع کرا دیا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے، یعنی خود ہی کیا اور خود ہی غلط کرایا اور خود ہی اپنے خلاف کیا۔ اس پر ہمارا پورا ویڈیو بیان ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ لیکن آج ہم جس بات کو لے کر کے آئے ہیں، مفتی سعید خان کا بیانیہ کیا ہے کہ اگر آپ نے قربانی میں قربانی کا جانور خریدا اور قربانی کے جانور خریدنے کے اندر آپ نے عقیقے کو شامل کر لیا، یہاں تک مفتی سعید صاحب کا بیان آپ نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے 7 کی 7 پتیاں، یعنی 6 5 تو ہوتی ہیں، لیکن 7 کی 7 پتیاں بھی اگر آپ نے عقیقے کے شامل کر لیں تو آپ کا درست ہے۔ کیا درست؟ 7 حصے ہو گئے، 3 بیٹے ہوئے نا تو 2 حصہ بیٹے کی طرف سے 6 ہو گئے، 1 بیٹی کا ہو گیا، 7 حصے ہو گئے، بالکل جائز ہے۔ بھائی وہ تو عقیقہ آپ نے کیا یا قربانی کی، یعنی یوں سمجھیے کہ عوام کو دکھاوے کے لیے قربانی ہو گئی اور بیچ میں نیت عقیقے کی تھی، عقیقہ بھی ہو گیا، قربانی بھی ہو گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی آپ نے خود سماعت کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے عقیقے کی پتیاں 7 کی 7 بن گئیں، یعنی تو پھر بھی آپ کا درست ہے۔ لیا تو قربانی کا جانور تھا تو عقیقہ کیسے ہو گیا بھائی؟ عقیقہ ہو گیا تو قربانی کیسے ہو گئی؟ یعنی یہ ایک ایسی عجیب منطق ہے جس کو نہ عقل مانتی ہے نہ نقل مانتی ہے۔ خیر، اس کا جواب تو ہم آگے جا کے پیش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، لیکن اس سے قبل آپ ایک اور مولانا کو بھی سن لیں۔ عقیقہ قربانی کے جانور میں عقیقہ بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ اگر ایک گائے خریدتے ہیں اور 4 کا عقیقہ کرنا ہے، 4 حصے عقیقے کے کر دیں، 3 حصے قربانی کر لیجئے گا، انشاءاللہ دونوں ایک ہی گائے کے اندر ادا ہو جائیں گے۔ لیکن یوں نہیں کیجئے گا کہ ایک حصے میں میرا عقیقہ بھی ہو جائے قربانی بھی ہو جائے، یوں نہیں، الگ الگ کرنا ہے۔ ایک حصہ قربانی، ایک حصہ عقیقہ، ایسا 2 حصے کرنے ہوں گے، ایک ہی حصے میں دونوں نیتیں حاضر مت کر لیجئے گا۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام آپ نے سماعت کیا ہے مفتی اکمل صاحب کو، اور مفتی سعید خان کا تعلق دیوبندی سے ہے اور مفتی اکمل کا تعلق بریلوی سے ہے، یعنی دونوں ہی فقہ حنفی کے دعوت دینے والے دائی ہیں۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ مفتی اکمل صاحب بھی وہی بیانیہ دہرا رہے ہیں جو مفتی سعید نے کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر قربانی کے اندر آپ کی 2 پتیاں، 4 پتیاں، 5 پتیاں آپ کے حصے وہ ہو جائیں اس کے عقیقے کے، اور باقی آپ کا قربانی کی پتیاں شامل ہو جائیں تو یہ درست اور جائز ہے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں پر رک کر کے میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ عقیقہ اور قربانی 2 الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کی الگ الگ مسائل ہیں، دونوں الگ الگ احکامات ہیں، اس کو مکس کرنا ہی ظلم ہے۔ اس لیے ہم اپنی بات کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پوچھتے ہیں۔
ہمارے سامنے سب سے پہلے جو حدیث آتی ہے سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس حدیث کے راوی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ہے. سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں اور صحابہ کرام میں جو علماء اہل علم صحابہ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويخلق ويسمى کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر غلام گروی رکھا جاتا ہے اپنے عقیقے کے سبب، اپنے عقیقے کی وجہ سے، اور فرمایا کہ اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے، خون بہایا جائے، ذبح کیا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے یوم سابعہ، 7ویں دن. یہ کام 7ویں دن کرنا ہے. اس ایک حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات عقیقے کی اہمیت کیا ہے کہ عقیقہ کتنا ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں عقیقہ فرض اور واجب نہیں ہے. عقیقہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے. سنت اس لحاظ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا اور اس سنت کو صحابہ کرام نے عملاً پریکٹیکل اپنے بچوں کے لیے عقیقہ کیا. اور مؤکدہ اس لحاظ سے ہے کہ رسول اللہ نے تاکید کی ہے. اب اس حدیث میں تاکید کی گئی ہے، واجب اور فرض نہیں بتایا گیا. آپ نے فرمایا کہ بچہ غلام جو پیدا ہونے والا ہے وہ گروی رکھا جا رہا ہے اس عقیقے کے عوض. جب عقیقہ کر دیا جاتا ہے، تذبح، ذبح کر دیا جاتا ہے جانور اس کے لیے، تو کیا ہے کہ اس کا گروی، اس کا جو بوجھ ہے وہ ہٹ جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس کی طرف سے یہ بھی کیا جائے اور اس کا سر بھی مونڈا جائے اور اس کا نام بھی رکھا جائے. لیکن یہ کب کیا جائے؟ یوم سابعہ، 7ویں دن کیا جائے. اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ عقیقہ 7ویں دن ہی سنت ہے، 7ویں دن کا ہی اہتمام ہونا چاہیے، 7ویں دن ہی بچے کا عقیقہ اور نام رکھنا چاہیے اور سر مونڈنا چاہیے. اب آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ 7ویں دن تو توفیق بھی نہیں ہوتی، بس مسائل ہوتے ہیں، وسائل نہیں ہوتے، تو پھر بندہ کیا کرے؟ تو اس میں جواباً تو میں یہ عرض کروں گا کہ بچہ کوئی اچانک نہیں پیدا ہو جاتا کہ 7ویں دن آپ کریں گے تو آپ کے پاس وسائل نہیں ہوں گے. بچہ پیدا بنتے ہوئے ہر ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کم و بیش ان کے پاس 9 منتھ ہوتے ہیں کہ 9 منتھ کے اندر اگر وہ تیاری کرنے لگیں، ہر مہینے تیاری کریں تھوڑی تھوڑی بھی، تو آسانی سے اس کا عقیقہ وہ کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں کر سکتے پھر بھی، یعنی آپ اپنے گھر میں کتنا خرچہ کرتے ہیں پھر بھی نہیں کر پاتے، تو یہ آپ کی ایمان اور آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت کیا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 7ویں دن کے بعد اگر وسائل واقعی ہی نہیں ہے تو 7ویں دن کے بعد جب آپ چاہیں آپ صدقے کے طور پہ آپ بکرا ذبح کر سکتے ہیں، لیکن اس کو عقیقے کا نام دینا درست نہیں ہے. عقیقے کا ذکر تو رسول اللہ نے 7ویں دن ہی کیا ہے. ایک اور حدیث سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر اسی درجے کی حدیث ہے اور اسی مفہوم کی حدیث ہے، اس کے اندر بھی 7ویں دن کا ہی ذکر موجود ہے. اب جب عقیقے کا تعین ہو گیا کہ 7ویں دن ہے اور عقیقے کی اہمیت واضح ہو گئی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عقیقہ ہونا کتنا چاہیے. یعنی اگر کوئی بندہ عقیقہ کرنا چاہے تو ذبح کرنا چاہے تو کیا ذبح کرے گا؟ کیا کوئی مرغی ذبح کرے گا؟ کیا کوئی جانور بڑا ذبح کرے گا؟ اونٹ ذبح کرے گا؟ گائے ذبح کرے گا؟ بھینس ذبح کرے گا؟ بکری ذبح کرے گا؟ ذبح کیا کرے گا؟ تذبح کی تشریح کیا ہے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خودار اور اس کو ہماری نیتوں پہ نہیں چھوڑا، ہمارے فیصلوں پہ نہیں چھوڑا، بلکہ خود رسول اللہ نے پریکٹیکل عملاً بتا دیا اور حکم دے دیا کہ کیا کرنا چاہیے. آپ کے سامنے حدیث ہے سیدہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعق عن الغلام شاتین وعن الجاریۃ شاتن. یہ حدیث مسند احمد، جامع ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر کئی کتب حدیث میں موجود ہے. اس حدیث کے واضح لفظ کیا موجود ہے کہ امرنا رسول اللہ. اما جی عائشہ کہتی ہیں امرنا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. حکم کیا دیا ہے؟ ان نعق، ہم عقیقہ کریں بچی کی طرف سے، عن الغلام شاتین، بچی کی طرف سے 2 بکریاں اور بچی کی طرف سے 1 بکری. یعنی اگر مذکر ہے آپ کی اولاد تو 2 اور اگر مؤنث ہے تو 1. اور ہونا کیا چاہیے؟ شاتین و شات. بیٹے کی طرف سے 2 بکریاں اور بیٹی کی طرف سے 1 بکری. اب یہ بکری ہو یا بکرا ہو، دمبا ہو یا کوئی بھی، یہ حدیث میں واضح موجود ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی قیاس نہیں لگائی کہ یہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، کوئی شرط نہیں ہے. حدیث میں واضح موجود ہے کہ تمہیں کوئی حرج نہیں ہے تو مذکر کر لو یا مؤنث کر لو. برسبیل تذکرہ بکری کا ذکر موجود ہے اور شات کا ذکر موجود ہے، اس لیے مراد دونوں مراد ہے، مذکر بھی مؤنث بھی. لیکن جنس شات ہے. جنس کیا ہے؟ شات ہے، یعنی دمبا، بھیڑ، بکری ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور جانور نہیں ہو سکتا. اب جو بندہ اس حدیث کو نہیں لیتا، ان الفاظ کو نہیں لیتا،
تو وہ بکرے کے بجائے وہ بڑے جانور کا حکم دیتا ہے. جس طرح آپ نے بیان سنا تھا، مولانا صاحبان نے کہا تھا. تو پھر ان سے سوال ہے، کیا آپ اوپر جا سکتے ہیں تو کیا اس سے نیچے بھی جا سکتے ہیں؟ یعنی نیچے جانے سے مراد آپ 10 مرغیاں ذبح کر لیں، 20 مرغیاں ذبح کر لیں، کیونکہ تذبح تو ہو رہا ہے اس کی طرف سے. تو آپ یقیناً فتویٰ نہیں دیں گے. کیوں؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، جانور ذبح کرنا ہے. تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ جانور ذبح کرنا ہے تو رسول اللہ نے کون سے جانور کا نام لیا ہے؟ تو آپ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ وہ جانور تو بکری تھی، بکرا تھا. تو ہم آپ کو عرض کریں گے کہ اللہ کے بندو، جب اللہ کے نبی نے بکرے کا ذکر کیا تو آپ بڑے جانور میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں مفتی سعید خان صاحب کا بیانیہ ذرا سماعت کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بچی کے لیے ایک اور لڑکے کے لیے 2 جانور ذبح کیے جائیں گے. مفتی سعید خان صاحب اس بیان میں یہ واضح کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے 2 جانوروں کا ذکر کیا. اب 2 جانوروں کا ذکر نہیں کیا، رسول اللہ نے 2 بکروں کا ذکر کیا، 2 بکریوں کا ذکر کیا. اب آپ 2 جانور لے آئے تو 2 جانوروں کے بجائے 2 بکرے کیوں نہیں لائے آپ نے؟ فقہ حنفی کی روح میں تو گھوڑا بھی حلال ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ گھوڑا کھانا کیا آج کے دور میں بھی حلال ہے یا نہیں؟ جی بالکل، اگر خالص گھوڑا ہے، اس میں کسی اور کی ملاپ نہیں ہے، جس سے بات کو گدھی اور گھوڑے کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسا نہیں. گھوڑا گھوڑی کا بچہ ہوگا تو مذہب اسلام کے روح سے وہ بالکل حلال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑا کھانا ثابت ہے. تو 2 جانوروں میں کیا پھر گھوڑے کو ذبح کر دیں گے؟ نہیں، یقیناً نہیں. تو اس لیے میرے بھائی 2 جانور مراد نہیں ہے، 2 بکریاں یا 2 بکرے مراد ہیں. مذکر ہو یا مؤنث ہو، یہ بات پھر بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ حدیث میں بکری کا ذکر ہے تو بکری ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری جنس مراد لی ہے. تو جب بکری جنس مراد ہو گئی تو آپ بھی بکری جنس کیوں نہیں لیتے؟ آپ بڑے جانور پہ کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا، پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا، اچھا اگر کوئی لے لیتا ہے بڑا جانور، بڑے جانور میں حصہ ڈال لیتا ہے، بڑے جانور میں پتی ڈال لیتا ہے، یا بڑا جانور پورا ذبح کر لیتا ہے، تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ یہ سوال آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں آپ ان مفتیان کرام کی بات سننے کے بعد. تو اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں حدیث رسول کے ساتھ. لیکن اس سے قبل یہ کہوں کہ اگر اس سے کوئی مراد چھوٹا جانور لے لیتا ہے، مرغیاں لے لیتا ہے، تو حرج کیا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں حرج ہے. تو میں کہوں گا وہی حرج تو وہاں پہ کہ اگر آپ پھر بھی نہیں سمجھتے تو میں یوں کہوں گا کہ گائے میں 7 پتیاں حدیث میں موجود ہے. قربانی میں کتنی پتیاں ہیں؟ 7 حصے ہیں گائے میں. اگر کوئی 8 لے لیتا ہے، کوئی 9 لے لیتا ہے، آپ کے پاس ممانعت کی دلیل کیا ہے؟ آپ یہ کہیں گے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 پتیاں کی ہیں، 7 کا ذکر موجود ہے. ہم کہیں گے جب جس حدیث میں 7 پتیاں ہیں، 7 ذکر ہے، 7 حصے ہیں، تو انہی حدیث میں تو بچے کے لیے یا بچی کے لیے بکریوں کا ذکر موجود ہے عقیقے میں. تو آپ وہاں پہ 7 موجود ہے، یہاں بکریاں موجود ہیں، اور یہاں 7ویں دن کا موجود ہے. آپ کو وہ 7 نظر آ رہا ہے تو یہاں بکریوں کا ذکر کیوں نظر نہیں آ رہا؟ خیر، آپ پھر بھی نہیں سمجھے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ایک حدیث پیش کر سکتا ہوں، شاید کہ آپ کے دل میں میری بات اتر جائے. سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھانجا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پوتا. یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا بیٹا پیدا ہوا. تو ان کا ارادہ بن گیا کہ ہم اونٹ ذبح کریں. لازمی بات ہے، جس کے گھر میں بچہ ہو اس کی کتنی خوشی ہوتی ہے. تو انہوں نے جب ارادہ کر لیا تو ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کے علم میں بات آئی. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو منع کیا، ڈانٹا، تعذیب کی، اور آپ نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یعنی تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو کیا تم رسول اللہ کی شریعت کی خلاف اپنی رائے سے اونٹ ذبح کر دو گے؟ فرمانے لگی معاذ اللہ ولکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتان مکافعتان. فرمانے لگی لیکن رسول اللہ نے تو جو ارشاد فرمایا تھا وہ 2 برابر بکریاں مراد تھیں. آپ نے تو 2 بکروں کا ذکر کیا، 2 بکریوں کا ذکر کیا، تم اونٹ کیسے ذبح کر سکتے ہو؟ اماں جی عائشہ کا یہ منع کرنا اور معاذ اللہ کا لفظ تعجب کے لیے، تعدیب کے لیے، ممانت کے لیے استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی بھی اجازت نہیں دیتی. اب جب ماں جی عائشہ اجازت نہیں دے رہی تو مجھے بتائیں کیا اس گھر میں پھر اونٹ ذبح ہوا ہوگا؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ام المومنین رسول اللہ کی زوجہ محترمہ مفتیہ وہ فتویٰ دے رہی ہیں، کہہ رہی ہیں نہیں، تو انہوں نے نہیں ذبح کیا. اور ان کی ممانت کے بعد میں اور آپ یا آج کا مولوی کیسے کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم اپنے گھر میں ہم پتی ڈالیں گے، ہم بیل ذبح کریں گے، ہم بچھڑا ذبح کریں گے؟ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں
اور جب بھی کسی سے بات کریں قرآن و سنت کا ریفرنس حوالہ ضرور مانگا کریں. اور آخر میں جاتے جاتے میں یہ بات ضرور کرتا جاؤں، اگر میری بات پر کوئی یقین نہ کرے تو وہ اپنے مفتیان کرام سے، چاہے مفتی سعید خان ہو یا مفتی اکبر ہو یا کوئی اور مفتی ہو، ان سے یہ سوال ضرور کرے، کیا رسول اللہ کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوا ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کے جانور کو، عقیقے کے حصے کو، عقیقے کی پتی کو شامل کیا گیا ہو؟ اگر ایسا ہوا ہے تو صرف ایک دلیل لے آئیں، ایک دلیل پیش کر دیں. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.